یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ وہ جو آئی ہیں وہ اگر ان کی وش لسٹ پہ پروبیبلی allegedly رپورٹڈلی یہ بھی بات موجود ہے شاید کہ جناب ان کو ہماری ایئر سپیس کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں سے انگیج کر کے رہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نہ صحیح, بائیڈن ڈائریکٹلی نہ صحیح, لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے کسی حد تک ہمیں انگیج کر کے رکھنا چاہتی ہے. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون مصطفیٰ صاحب؟ بہت بہت شکریہ رانا بھائی, اور آپ نے جو کچھ کہا میں اس کے لیے مشکور ہوں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں اور غالباً میرے بھائی محسن صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہم ایک بریفنگ میں اکٹھے تھے اور یہ ہم دونوں کی کرسیاں بھی ساتھ ساتھ ہی تھیں اور بڑا وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے. تو ہماری اطلاعات میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو جو ایئر کوریڈور ہے وہ آلریڈی امریکنز کے پاس ہے. اس کو ایک بولیوارڈ کا نام دیا گیا ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے امریکنز استعمال کر رہے ہیں فار دیئر آپریشنز ان افغانستان. تو وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے امریکہ سے وہ آج کس نہج پہ ہے اس کو ہمیں بڑے سیریسلی دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی ابھی بھی دنیا میں وہ ایک سول سپر پاور ہے. چائنا ضرور ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے لیکن چائنا کو بھی بہت وقت لگے گا اس مقام پر پہنچنے کے لیے. اور ہمیں جب بھی ہم اپنی پالیسی بنائیں تو اس کے اندر ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیپیسٹی ٹو انفلکٹ ہارم وہ امریکنز کے پاس کتنا ہے اگر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اس وقت FATF کا ایک معاملہ درپیش ہے جس میں پاکستان بڑی مشکلات سے دوچار ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم بڑا زور لگا رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے. حکومت ایک میسو سیٹ آف لیجسلیشن بھی لے کر آئی اور ابھی تک ہم اسے نہیں نکل پائے ہیں. پھر اسی طرح IMF کے اوپر جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری معیشت اس وقت ان دو چیزوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, IMF کے اوپر اور FATF کے اوپر. تو اگر ہم اپنی ناسمجھی میں اور جذباتیت میں آ کے امریکہ کو ہم اگر اتنا ناراض کریں گے کہ وہ ہمیں ان دو فورمز پہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سفرنگ کرنی پڑے گی. پھر ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. ہماری جو معیشت ہے اس کا دار و مدار ادر دین جو ہماری ایکسپورٹس مختلف ممالک کو ہیں اس میں امریکہ سر فہرست ہے. تو ہمارے کاروباری طبقے کو بھی ایک بڑا شدید دھچکا پہنچے گا ان تمام صورتوں میں. پھر ہمیں یہ بات بڑے شد و مد سے کرنی بھی چاہیے کہ ہم, اور حیرانگی بھی ہے کہ ہم وہ ملک ہیں کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر ہم ان کے فرنٹ لائن پارٹنرز تھے. ہم نے بڑا نقصان بھی اٹھایا, ہم نے بڑی سفرنگ سے ہم گزرے. ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں, بازاروں میں, مارکیٹس میں, اسکولوں میں جو اندھوناک واقعات پاکستان میں ہوئے, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس میں 80,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ شہید ہوئے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. تو اگر حالات اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری قربانیاں بھی مد نظر نہیں رکھی جاتی ہیں, دنیا ان کے اوپر بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ہمیں تھوڑی سی انٹرنل ریفلیکشن بھی کرنا پڑے گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پر آج ہم اس مقام پر پہنچے. پچھلے تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں, امریکہ کا سفیر پاکستان میں موجود نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے بات تک کرنا گوارا نہیں کی ہمارے وزیر اعظم سے جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے. تو ریلیشن شپ تو میرے خیال سے کافی حد تک خراب ہے. اور جو وینڈی شرمن جو انڈیا سے یہاں پر دورہ کر کے پہنچی ہیں ان کی وہاں پر بھی جو سٹیٹمنٹس تھیں اس سے بھی ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس ریجن میں وہ انڈیا ہے. اور انڈیا کی جو پرائرٹیز ایٹ لیسٹ امریکنز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کے لیے ایک پرائرٹی ہوگا اور پاکستان ایک پرائرٹی نہیں ہوگا. تو ان حالات میں ہمیں ایک روبسٹ فورن پالیسی چاہیے. اس روبسٹ فورن پالیسی کے لیے معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی حکومت ہے کہ جو نیشنل کنسنسس اس کے اوپر کریٹ کر سکے. افغانستان میں ایسی صورتحال